السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، شعبان المعظم کی دوسری تاریخ امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال گزر چکا ہے۔ ان کی علمی شان کے حوالے سے چند باتیں وقت کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے مطابق ہجری سن 70 یعنی 70 میں شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ شہر کوفہ کس نے آباد کیا اور اس وقت شہر کوفہ کی علمی حیثیت کیا تھی؟ شہر کوفہ وہ مبارک شہر ہے جسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ہجری سن 17 میں فاتح ایران 10 مبشرہ میں سے ایک جنتی صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے حکم پر اس شہر کو بسایا ہے۔ حضرت عمر نے اس شہر کے کچھ نام رکھے تھے۔ حضرت عمر اس شہر کو رأس الاسلام فرماتے، اسلام کا سر، رأس العرب کہتے ہیں، جمجمۃ العرب کہتے ہیں، رمح اللہ کہتے اور کنز الایمان کہتے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کوفہ کو قبۃ الاسلام کا لقب دیا اور اہل الاسلام کا خطاب دیا۔
حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس شہر کو کنز الایمان، جمجمۃ الاسلام، رمح اللہ اور سیف اللہ کے خطاب سے یاد کیا، اور بالخصوص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ میں یہ شہر اتنا پسندیدہ تھا کہ آپ نے مدینہ طیبہ کی بجائے اپنا دارالحکومت شہر کوفہ کو بنایا۔ شہر کوفہ کس طریقے سے آباد ہوا؟ ہجری سن 17 میں حضرت عمر کے حکم سے فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو بسایا، مگر اس شہر کی آبادی میں ابتدائی کتنے لوگ آ کر اس شہر کو آباد کیے تھے؟ تو اس مبارک شہر میں سب سے پہلے جو اس شہر میں آ کر آباد ہوئے وہ 1050 صحابہ کرام تھے۔ 1050 صحابہ کرام نے اس شہر کو آباد کیا ہے، اور اس 1050 میں سے 70 یعنی 70 صحابہ بدری صحابہ تھے، اور اس میں 300 صحابہ بیعت رضوان والے تھے۔ تو اب چونکہ شہر کوفہ کا ایک نام اہل سنت کے ذہن میں ایسا آ گیا ہے، چونکہ یزید کے ساتھ اور امام حسین کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، جس کی بنیاد پر شہر کوفہ کے حوالے سے یہ ساری معلومات ممکن ہے لوگوں کو اجنبی لگ رہی ہوگی کہ شہر کوفہ کی اتنی بڑی شان کہ مولا علی نے اسے کنز الایمان کہا، مولا علی نے اسے سیف اللہ کہا، رمح اللہ کہا، سلمان فارسی نے اسے قبۃ الاسلام کہا، حضرت عمر نے اسے راس العرب اور راس الاسلام کہا۔ تو یاد رکھنا، جس طریقے سے مدینہ طیبہ میں منافقین رہتے تھے قرآن میں موجود ہیں، مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، چونکہ مکے میں کلمہ پڑھنا ہی سر ہتھیلی پر رکھنے کے برابر تھا، تو کون صرف منہ دکھانے کے لیے کلمہ پڑھتا؟ مگر مدینے میں یہود آباد تھے، تو وہاں منافق تھے، مرض علی النفاق من اہل المدینہ والی آیت قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن منافقین کے وجود سے مدینہ طیبہ کی عظمتوں پر کوئی حرف اور فرق نہیں آتا۔ یوں ہی ان منافقین کے پیروکار رافضی لوگ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ غداری کی اور یزید کا ساتھ دے کر کے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا، یہ لوگ اگرچہ شہر کوفہ میں بستے تھے، رہتے تھے، مگر ان کی وجہ سے مولا علی کے دارالحکومت ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب یہ شہر جو بدری صحابہ کے ذریعے آباد کیا گیا، اصحاب بیعت رضوان کے ذریعے آباد کیا گیا، 1050 صحابہ کے مبارک قدموں کے ذریعے آباد کیا گیا۔ میرے آقا تو فرماتے میرا ہر صحابی رب کی بارگاہ میں وہ شان رکھتا ہے کہ جس علاقے میں میرا ایک صحابی بھی آرام کرتا ہوگا، قیامت کے دن وہ قبر سے اٹھے گا تو اس سرزمین والوں کے لیے نور بن کر کے اٹھے گا، وہ ان کا قائد نور بن کر اٹھے گا اور انہیں ساتھ میں لے کر کے چلے گا۔ تو شہر کوفہ میں تو 300 اصحاب بیعت رضوان شریک ہیں، جن کے بارے میں رب فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے محبوب جنہوں نے تم سے بیعت کر لی ان سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اور 70 بدری صحابہ، اسلام کی پہلی جنگ، وہ 70 بدری صحابہ اس شہر میں آ کر آباد ہوئے، اور پھر اس شہر کی شان آگے علمی اعتبار سے اتنی بڑی کہ اس کو محسوس کیجئے تو آپ کو امام اعظم کا علم سمجھ میں آئے گا کہ ایسے علاقے میں امام اعظم پیدا ہوئے۔ دیکھیے، یوں تو 1050 صحابہ نے اس شہر کو اپنے علم و عرفان سے آباد کیا، لیکن خاص اس شہر کو 2 صحابہ نے
علمی اعتبار سے روحانی اعتبار سے فیض بخشا، جن میں ایک کا نام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسری ذات کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باضابطہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تو ایک روایت کے مطابق 6 نمبر پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے صحابی ہیں، اور وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ سرکار کو پیاس لگی تھی اور سرکار صدیق کے ساتھ مکے کے ویرانوں میں نکلے ہوئے تھے۔ وہاں عبداللہ ابن مسعود نوجوان تھے، بکریاں چرا رہے تھے، تو صدیق اکبر گئے اور کہا کہ ہمارے نبی کو پیاس لگی ہے، بکریوں سے دودھ نکال کر دیں۔ کہا میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، مالک کوئی اور ہے، میرے پاس امانت کی چیزیں، میں اس میں سے دودھ نہیں دے سکتا۔ کہا کچھ پیسے لے لو ہم سے، ہمیں دودھ دے دو۔ کہا مجھے بیچنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو پھر سرکار کو بتایا تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ ان سے کہو کہ کوئی پاٹھ ہو جس سے ابھی بچہ پیدا نہ ہوا ہو، وہ ہمارے سامنے لاؤ، ہم اس سے دودھ نکال لیں گے۔ تو ابن مسعود جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا پاٹھ میں دودھ ہوتا نہیں ہے، تم نکال لو تو پھر تمہارا ہے، چونکہ اس میں ہے ہی نہیں تو میرا مالک اس دودھ کا مالک نہیں، میں اس کا امین نہیں، تو اس میں سے تم نکال لو۔ سرکار نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس نے ٹانگیں چوڑی کی، تھنوں میں دودھ اتر آیا، سرکار نے دودھ نکالا، صدیق نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، سرکار نے بھی پیا، ابن مسعود کو بھی پلایا، برتن بھر کے پھر انہیں دے دیا۔ سرکار پلٹنے لگے تو ابن مسعود نوجوان تھے، انہوں نے صدیق سے کہا کہ اپنے نبی سے کہو کہ ذرا پاٹ سے دودھ نکالنے کا مجھے طریقہ سکھا دو کہ پاٹ سے دودھ نکالا کیسے جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا پاٹ سے دودھ نکالنے کی بات کیا ہے، میں تجھے قیامت تک کے لیے اپنی امت کا استاذ نہ بنا دوں کہ صرف دودھ نکالنے کا طریقہ کیا، میری امت ہر مسئلہ تجھ سے پوچھے، کوئی بات ہو تو تیری طرف رجوع کرے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا وہ میرا کلمہ پڑھنے سے ہو سکتا ہے۔ فوراً کلمہ پڑھا اور سرکار نے فرمایا انت غلام معلم، تو میری امت کا استاد ہے، تو میری امت کے لیے جو جو پسند کرے گا میں ایڈوانس اس کی پسندیدگی کا اعلان کر رہا ہوں کہ جو جو تم پسند کرو گے میری امت کے لیے، میری طرف سے میں اعلان کر رہا ہوں وہ مجھے پسند ہے۔ وہ ایسے صحابی، وہ ان کو حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں کوفے کا قاضی بنایا اور وہاں کے بیت المال کا خزانچی بنایا، اور اسی عہد میں فاروق اعظم کے دور میں عبداللہ ابن مسعود آئے کوفہ میں اور علم و فضل کے دریا بہا دیے۔ اور پھر آگے معاملہ یہ ہوا کہ کوفے میں عبداللہ ابن مسعود کی مجلس میں، ان کی درس کے حلقے میں ایک ایک وقت میں 4,000 لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود مولا علی کے استقبال کے لیے میدان میں آئے، تو اس وقت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں کی تعداد 4,000 تھی جو مولا علی کے استقبال میں نکلے تھے۔ تو غور کیجئے کہ کتنا پڑھایا ہوگا عبداللہ ابن مسعود نے، 4,000 طلبہ اور مولا علی کے استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اور پھر بالخصوص حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اس شہر میں تشریف لے آئے اور اس کو اپنا دارالحکومت بنا دیا، تو پھر تو باب مدینۃ العلم خود چل کے شہر کوفہ میں آ گیا، تو پوچھنا ہی کیا تھا۔ اب دیکھو یہاں پر امام شعبی کہتے ہیں، یہ شعبی کون ہیں؟ جنہوں نے 500 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، 500 صحابہ کی زیارت کا جنہیں شرف ملا ہے، وہ امام شعبی کہتے ہیں کہ صحابہ میں 6 قاضی تھے، صحابہ میں جسٹس فیصلہ کرنے والے قرآن و سنت کے مطابق 6 قاضی تھے، ان میں 3 مدینے میں تھے۔ کون؟ عمر ابن خطاب، ابی ابن کعب اور زید بن ثابت، اور فرماتے ہیں 3 کوفے میں تھے۔ 6 تھے قاضی، 3 یہ مدینے میں تھے اور 3 کوفے میں تھے۔ پہلے نمبر پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی 3 قاضی صحابہ مدینے میں ہیں تو 3 قاضی صحابہ شہر کوفہ میں ہیں۔ اور آگے امام مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول علیہ السلام کو دیکھا
تو سارے صحابہ کا علم سمٹ کر 6 میں آ گیا۔ امام مسروق کیا کہتے؟ صحابہ کا علم سمٹ کر میں نے 6 میں دیکھا کہ یہ 6 منبع ہے سارے کے علوم کے۔ فرماتے ان 6 کا نام یہ ہیں، ایک ہے عمر ابن خطاب، دوسرے علی ابن ابی طالب، تیسرے عبداللہ ابن مسعود، چوتھے زید ابن ثابت، پانچویں ابو دردہ اور چھٹے ابی ابن کعب۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان 6 کا علم پھر 2 میں جمع ہوا، اور ان 2 میں سے ایک کا نام حضرت علی اور دوسرے کا نام ابن مسعود، اور یہ دونوں علم اور عرفان کے بادل امنڈ کر کے شہر کوفہ پر برسنے لگے۔ یہ دونوں شخصیتیں شہر کوفہ میں جلوہ گر ہوئی۔ اب جب عبداللہ ابن مسعود نے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کوفہ کو اپنے قدموں سے مبارک کیا تو شہر کوفہ کا ہر گھر دارالعلوم بن گیا، ہر گھر مرکز حدیث بن گیا، ہر گھر مرکز فقہ بن گیا، چاروں طرف علم ہی علم کا غلغلہ ہے۔ اور یہ علم کا دور کہاں تک رہا؟ صحاح ستہ بخاری مسلم صحاح ستہ کے مصنفین کے دور تک شہر کوفہ کا مرکز علم ہونا مسلسل رہا، یہاں تک کہ شہر کوفہ حدیث کا اور علم حدیث کا اتنا بڑا مرکز رہا کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں حدیث کا علم لینے کے لیے 2 مرتبہ مصر گیا، 2 مرتبہ شام گیا، 4 مرتبہ بصرہ گیا، مگر کوفہ اتنی بار گیا علم حدیث لینے کے لیے کہ میں اس کو گن نہیں سکتا، اس کو گن نہیں سکتا۔ اتنی زیادہ مرتبہ میں شہر کوفہ علم حدیث کے لینے کے لیے گیا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، اگر شہر کوفہ کے راویوں کو ساقط الاعتبار کر دیا جائے، شہر کوفہ کے راویوں کو نکال دیا جائے تو صحاح ستہ نہ رہ جائے۔ چونکہ علم کا مرکز مولا علی نے، عبداللہ ابن مسعود نے، اصحاب بدر اور اصحاب بیعت رضوان نے ایسا بنایا تھا کہ اس دور کے سارے محدثین علم لینے کے لیے کسی شہر کی طرف رخ کرتے تھے تو شہر کوفہ کی طرف کرتے تھے، اور اسی شہر کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں۔ جہاں امام بخاری رخ کر کر کے آتے تھے اور کہتے ہیں میں 2 مرتبہ شام گیا، 2 بار مصر گیا علم حدیث کے لیے، 4 بار بصرہ گیا، مگر اپنے محیر العقول، ذہانت، فطانت اور عقل کے کمال کے باوجود کہتے ہیں کہ میں کوفہ علم حدیث کے لیے اتنی بار گیا کہ میں اس کو گن نہیں سکتا۔ یہ ہے شہر کوفہ کی مرکزیت۔ اور پھر وہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اور امام اعظم کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 130 کے قریب تابعین سے علم حاصل کیا اور 4000 محدثین اور فقہا سے علم حاصل کیا۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی شان۔ تو دوستان محترم، آپ نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خطے میں پیدا ہوئے، اور پھر اللہ نے آپ کے ساتھ یوں معاملہ فرمایا کہ جس وقت آپ علم کی طرف متوجہ ہوئے، اسی دور میں سلطنت کی وراثت پر حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف لائے۔ یعنی بنی امیہ کا وہ دور جو ظلم پر مشتمل تھا، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جو حجاج ابن یوسف کا ظلم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ولید بن عبد الملک بھی ختم ہو گیا، عبد الملک بھی ختم ہو گیا۔ اور جس زمانے میں امام شابی نے امام اعظم کو بازار میں جاتے ہوئے دیکھا تو بلایا اور کہا بیٹے کس کے پاس پڑھتے ہو؟ کہا حضور میں تو کسی کے پاس نہیں پڑھتا۔ کہا میں تیری پیشانی میں علم کا نور دیکھ رہا ہوں، تم پڑھا کرو۔ امام اعظم کو جب 500 صحابہ کی زیارت کرنے والے شخص نے یہ کہا، عالم ربانی نے کہا کہ تمہاری پیشانی میں علم کا نور دیکھ رہا ہوں،
امام اعظم جس دور میں علم کی طرف متوجہ ہوئے وہ دور خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، اور پھر آپ نے علم کے جو دریا بہائے وہ پوری دنیا جانتی ہیں۔ اصل یہ ٹاپک اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ جنہیں سمجھانے کے لیے ہمیں بہت وقت چاہیے، باتوں کو مرارن تکرارن بار بار ذکر کرنے کے بعد سمجھانا چاہیے، لیکن اب جمعہ کا وقت اتنا 15-20 منٹ میں تو آدمی کیا بات کہیں اور کیا نہ کہیں۔ تو یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ دوستان محترم، فتاوی شامی کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس بات کو باضابطہ لکھا گیا ہے کہ اگلی امتیں ان کے اوپر کتابیں اترتی تھی تو اس میں وہ چینجنگ کر جاتی، تبدیلی اور تحریف کر جاتی۔ اس امت کے اندر بھی آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن مجید میں ظاہری نگاہوں سے آپ دیکھیں گے تو کئی جگہ ٹکراؤ نظر آئے گا، ظاہری نگاہوں سے۔ بغیر اصول کے آپ پڑھیں گے، بغیر قاعدے کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو ٹکراؤ نظر آئے گا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں کہیں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اب اس ٹکراؤ سے بچانے کے لیے اور قیامت تک کے لیے جو اصول مرتب کیے ہیں وہ اصول امام اعظم ابو حنیفہ نے مرتب کیے ہیں، اور بعد میں شافعی ہو، مالک ہو، احمد ابن حنبل ہو، باقی تمام فقہا اجتہاد انہی اصولوں پر کرتے رہے جو اصول امام اعظم نے لکھے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ فقہ میں سارے فقہا ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ ابو حنیفہ سب کے سردار کا نام۔ اور یاد رکھنا، میں نے چونکہ ان فتنوں کو میں بہت پہلے سے بھانپ چکا ہوں، غالباً تھام کے اندر جب 50واں سالانہ اجتماع تھا دستار بندی کا، تب میں نے یہ بات وہاں کہی تھی، آج سے 7-8 سال پہلے، کہ اس بات کا اظہار کرو سنی علماء، سنی مرشدان طریقت، کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جو علم آیا ہے، باضابطہ امام اعظم کے پوتے نے کہا کہ امام اعظم کے دادا امام اعظم کے والد کو لے کر مولا علی کے پاس گئے تھے، اور مولا علی نے امام اعظم کے باپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی تھی کہ اللہ تیری اولاد میں برکت دے۔ تو امام اعظم کے پوتے فرماتے ہیں کہ ہماری نسل میں ابو حنیفہ جیسا امام پیدا ہوا، یہ مولا علی کی دعا کا اثر ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق اور امام باقر کی خدمت میں بیٹھ کر امام اعظم نے کہا لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر وہ 2 سال میں جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارتا تو نعمان گمنام ہو جاتا۔ تو ادھر شہر کوفہ میں بھی اہل بیت اور صحابہ دونوں کا علم موجود، اور پھر سفر کر کے امام جعفر صادق کے پاس پڑھ کے اہل بیت اور صحابہ دونوں کا علم امام اعظم کے پاس۔ تو امام اعظم کے پاس بیک وقت حضور کا وہ علم ہے جو صحابہ اہل بیت دونوں کے واسطے سے پہنچا ہے۔ چونکہ اب جو رفظ بہت پنپ رہا ہے نا، ان قریب فقہ جعفری کا نام آئے گا، اور بات آئے گی اہل بیت کا نام لے کر کے اس طرح کی جائے گی کہ ابو حنیفہ کی فقہ کیوں مانے، امام جعفر کی فقہ کیوں نہ مانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم کہتے ہیں امام جعفر کی فقہ جو رافضیوں نے، شیعوں نے بنائی گئے، وہ گڑھ کے بنائی ہیں۔ حقیقت میں فقہ جعفری اور امام اعظم کی فقہ وہی ہے جو ان سے سیکھ کر کے ابو حنیفہ نے امت تک پہنچائی۔ مگر حالات جس طرف جا رہے ہیں، ہمیں گمان لگتا ہے ایسا کہ کہیں لوگ اسے بھی پھر حب اہل بیت کا حوالہ دے کر کے لوگوں میں رائج کرنا شروع نہ کر دیں۔ اس لیے سونا جنگل، رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہیں، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہیں۔ ہمارے سروں پر اہل بیت اطہار صحابہ دونوں کا سایہ ہے، کیونکہ دونوں کا علم ہم تک امام اعظم نے پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم،